بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو ایک ایسی قوم جو ظلم کے نیچے پیس رہی تھی، ان پر رومن حکمرانوں کے کوڑے برس رہے تھے، ان کے شہروں پر گیروں کا قانون تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگ کہتے، اے اللہ ہمیں بچا لے، ہمارے لیے کوئی رہنما بھیج دے۔ اور جب اللہ نے ان کی فریاد سنی اور آسمان سے ان کی مدد کے لیے اللہ نے ایک نبی کو بھیجا، عیسیٰ ابن مریم، وہ نبی جو ان کے لیے شفا بنے، جو ان کے لیے امید بنے، جو ان کے لیے زندہ معجزہ بن کر آئے۔ مگر تاریخ کا سب سے دردناک دھوکہ یہیں سے شروع ہوا۔ جس نبی کو بھیجا گیا تھا ان کی مدد کے لیے، اسی نبی کو پھنسانے کا منصوبہ وہ سب بنانے لگے، اور جو ہونے والا تھا وہ صرف ایک قتل نہیں تھا، وہ تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ تھا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ جس نبی کو قتل کرنے کے لیے وہ لوگ آئے ہوئے تھے، وہ آخر گئے کہاں؟ اور سولی پر لٹک کر تڑپنے والا اصل میں کون تھا؟ بیت المقدس، یروشلم، وہی شہر جہاں تمام انبیاء کی صدائیں گونجی، جہاں سجدوں کی خوشبو تھی اور جہاں رومن جھنڈے لہرا رہے تھے۔ بنی اسرائیل کا شہر، لیکن حکم رومن امپائر کا چلتا تھا، اور وہ لوگ کہتے تمہیں روم کی غلامی قبول کرنی ہوگی۔ گلیوں میں رومن سپاہی گھوم رہے تھے، ظلم عام تھا، انصاف مہنگا، اور حق بولنا ظلم۔ رومن قانون کے نیچے بنی اسرائیل صرف سانس لے رہے تھے، جینا ان کے اختیار میں نہیں تھا۔ اسی اندھیرے دور میں اللہ نے اپنی رحمت کا سلسلہ شروع کیا۔ ایک دن زکریا علیہ السلام محراب میں گئے، دیکھتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کے پاس ایسا رزق تھا جو اس شہر کی زمین پر ملنا ناممکن تھا۔ زکریا علیہ السلام نے پوچھا، اے مریم، یہ تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ مریم علیہ السلام نے کہا، یہ اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ یہیں سے زکریا علیہ السلام کے دل میں یقین اور گہرا ہو گیا، اور یہ واقعہ اپنی بیوی کو بتایا۔ پھر انہوں نے دعا مانگی، اور اللہ نے بڑھاپے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا کر دیے۔ قرآن کہتا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام بچپن سے ہی حکمت اور تقوی کا مثال تھے، اور دوسری طرف اللہ نے وہ کر دکھایا جو عقل سے باہر تھا۔ ایک دن مریم علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا۔ مریم علیہ السلام اس فرشتے سے انجان تھی، اور انہوں نے کہا، میں رحمان کی پناہ لیتی ہوں، اگر تو پرہیزگار ہے تو مجھ سے دور چلا جا۔ وہ فرشتہ بول اٹھا، میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں۔ پھر وہ الفاظ جو تاریخ بن گئے، میں اللہ کی طرف سے تجھے ایک پاک بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ مریم علیہ السلام نے کہا، مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جب کسی مرد نے مجھے چھوا ہی نہ ہو؟ جواب صرف اتنا تھا، یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام سمجھ چکی تھی یہ بشارت نہیں، امتحان ہے، اور بیت المقدس کو ابھی پتہ نہیں تھا کہ جلد عیسیٰ ابن مریم پیدا ہونے والے ہیں۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو لوگ بول اٹھے، یہ کیسا ظلم ہے؟ مگر اللہ نے گود میں موجود بچے سے جواب دلوا دیا، اور وہ بچہ بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ صرف جواب نہیں تھا، یہ بیت المقدس کے لیے تنبیہ تھی۔ کچھ ہی عرصے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ شروع کی، اپنے پڑوسیوں سے ویسا ہی پیار کرو جیسا تم خود سے کرتے ہو۔ وہ شہر شہر گئے، گاؤں گاؤں گئے، لوگوں کو حق کے راستے پر چلنے کا حکم دیا۔ اللہ ایک ہے، اور تم اس کے بندے ہو، اور صرف اسی کی عبادت کرو۔ ان کے ساتھ کچھ سچے ساتھی بھی تھے جو دولت کے لیے نہیں، حق کے لیے چلتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی مدد سے جب معجزات دکھائے، جب مٹی سے پرندے بنا کر انہیں زندہ کر دیا، جب اندھے کو آنکھیں عطا فرمائی، جب مردے کے اندر جان ڈال دی، یہ سب اللہ کے مدد سے کیا، اور لوگ اللہ کی طرف جھکنے لگے۔ اور جب وہ لوگ سمندر میں مچھلی پکڑنے کے لیے جاتے ہیں اور انہیں مچھلی نہیں ملتی، تو وہ لوگ
کہنے لگتے ہیں آج ہمیں شکار ملنا ناممکن ہو چکا ہے، اور رومن سپاہیوں کو اس بار اگر ہم نے پیسے نہیں دیے تو وہ لوگ ہماری جان لے لیں گے۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سمندر میں پڑی جال کو چھوا اور پھر مچھواروں سے کہا اب جال کو اٹھاؤ تو اس میں بہت ساری مچھلیاں آ گئی۔ وہ لوگ حیران ہو گئے اور کہنے لگے آپ کون ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے ساتھ چلو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ یہ وہ وقت تھا جب لوگوں کو رحمت مل گئی کہ اللہ نے اپنے نبی کو ان کی رہنمائی کے لیے بھیج دیا، اور یہیں سے سرداروں کے دل اور سخت ہو گئے۔ انہوں نے کہا حضرت یحییٰ علیہ السلام پہلے ہی لوگوں کو ہم سے الگ کر رہے ہیں، اور اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے لوگوں کو اور گمراہ کر رہے ہیں۔ ہماری ریاست خطرے میں پڑ گئی ہے۔ تفسیر ابن کثیر بتاتے ہیں یہودی سرداروں نے رومن حکمرانوں کے پاس جا کر کہا یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام بغاوت کروا رہے ہیں یا خود کو بادشاہ کہہ رہے ہیں۔ یہودی جھوٹ بول رہے تھے، لیکن رومن تلواروں کو صرف حکم چاہیے ہوتا ہے۔ گورنر نے پوچھا تم چاہتے کیا ہو؟ جواب آیا انہیں گرفتار کرو۔ تفسیر ابن کثیر میں آیا ہے یحییٰ علیہ السلام اس وقت حکمرانوں کے ظلم اور غلط رشتے پر حق بول رہے تھے تو رومن اور یہودی سرداروں نے انہیں قید کر لیا اور اپنے سرداروں کے سامنے انہیں قتل کروا دیا۔ شہر میں خاموشی اختیار کر لی گئی۔ ایک شخص بھاگتا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا آپ کے خالہ زاد بھائی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کروا دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یروشلم میں ان کے خلاف بھی سازش ہو چکی ہے۔ ایک بار پھر اللہ کے نبی کے لیے قتل کا فیصلہ لکھا جا رہا تھا۔ ان لوگوں کے چہروں پر تقوی کا لباس، مگر دلوں میں حسد اور خون، اور کہتے عیسیٰ ابن مریم حد سے آگے جا چکے ہیں۔ لوگ اسے نبی کہنے لگے ہیں۔ اگر یہ زندہ رہیں تو ہماری عدالت، ہماری سلطنت سب ختم ہو جائے گی۔ یہاں تفسیر ابن کثیر کے مطابق یہ لوگ حق کو پہچانتے تھے مگر اسے چھپاتے تھے، اور وہ لوگ کہتے ہم نے پہلے ہی یحییٰ علیہ السلام کو خاموش کر دیا ہے۔ خاموشی چھا گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی انجام کریں گے، مگر ہم خود ہاتھ گندے نہیں کریں گے۔ سب سمجھ گئے۔ ایک ربی نے کہا ہم روم کے سرداروں کو کہیں گے کہ عیسیٰ بغاوت کر رہے ہیں اور وہ خود کو بادشاہ کہہ رہے ہیں۔ پھر قلم اٹھایا گیا عیسیٰ ابن مریم قوم کے لیے خطرہ، اور اس کاغذ پر مہر لگی اور وہیں قتل کا پیغام سنا دیا گیا۔ اس عدالت میں نہ انصاف تھا نہ رحمت، ڈر اور کرسی بچانے کی بھوک۔ اور قرآن کی یہ بات گونجتی ہے وہ نبی کو ناحق قتل کرتے رہے۔ اس رات میں بیت المقدس کی عدالت میں صرف ایک بل نہیں نکلا، ایک نبی کے خون کا راستہ لکھ دیا گیا تھا، اور انہیں لگتا تھا کہ اس دفعہ ابن مریم بچ نہیں پائیں گے، مگر وہ بھول چکے تھے کہ جس رب نے مریم علیہ السلام کو پاک رکھا، زکریا علیہ السلام کی دعا قبول کی، اور یہ گھٹیا لوگ اپنے سچے نبی کے خلاف سازش کر رہے تھے۔ تفسیر ابن کثیر میں آیا ہے کہ اس رات عیسیٰ علیہ السلام اپنے چند وفادار ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ کمرے میں خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو طوفان سے پہلے ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا آج رات تم میں سے ایک شخص مجھے دشمنوں کے حوالے کرے گا۔ ساتھیوں کے چہرے بدل گئے۔ کسی نے کہا اے اللہ کے نبی، کیا وہ ہم میں سے کوئی ایک ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نگاہ اٹھائی اور فرمایا وہ یہیں بیٹھا ہے۔ دل تیز دھڑکنے لگے۔ جو ساتھ میں ساتھی مگر دل میں لالچ اور خوف رکھتا تھا۔ یہودا کی آنکھوں میں لجز آئی۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور کمرے چھوڑ کر
نکل گیا۔ ان میں سے ایک شخص بول اٹھا، کیا ہم اسے روکیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صرف اتنا کہا، جو لکھا جا چکا ہے وہ ہو کر رہے گا، اور اس رات غداری نے اپنا قدم اٹھا لیا۔ اللہ نے فرمایا، عیسیٰ میں تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور تمہیں کافروں سے پاک کرنے والا ہوں۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ بات کہی جو آنے والے وقت کے لیے تاریخ بن گئی۔ میرے بعد ایک نبی آئیں گے، ان کا نام محمد ہوگا۔ یہ وہی بات ہے جو قرآن نے خود بیان کی ہے، اور اس کا ذکر بائبل میں بھی آتا ہے۔ وہ آخری نبی ہوں گے، وہ تمہیں میری باتیں بتائیں گے۔ تب وہ لوگ کہنے لگے، کیا لوگ اسے مان لیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، کچھ مانیں گے، کچھ انکار کریں گے۔ اور ساتھی سمجھ گئے، یہ صرف بصارت نہیں تھی، یہ تاریخ کا اگلا پڑاؤ تھا۔ اچانک باہر سے آواز آئی، باہر نکلو، آج کوئی نہیں بچے گا۔ ساتھی گھبرا گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تم سب یہاں سے چلے جاؤ اور ڈرنا مت، کیونکہ اللہ مجھے ان ظالموں سے بچا لے گا۔ کمرے میں خاموشی، اور باہر کھڑے بادشاہ کے سپاہی کہنے لگے، آج تمہارا جادو نہیں چلے گا۔ دروازہ توڑ دیا گیا، اور پھر وقت رک گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے چاروں اور نور چھا گیا، زمین ان سے الگ ہونے لگی، آسمان کے دروازے کھل گئے، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام زندہ اٹھا لیے گئے۔ یہودی سمجھ ہی نہ پائے کہ جسے وہ پکڑنے آئے تھے وہ تو ان کے ہاتھ نہیں لگے۔ قرآن کہہ رہا ہے، نہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا، نہ صلیب دی، بلکہ ان پر شبہ ڈال دیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کی جگہ وہ شخص کون تھا جسے صلیب دی گئی؟ اس شبہ کے بارے میں دو مشہور روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو دھوکہ دینے والے غدار کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی گئی تھی، اور وہی پکڑا گیا۔ دوسری روایت، عیسیٰ علیہ السلام کے ایک وفادار ساتھی نے قربانی دی، ان کی شکل بدل دی گئی اور اسے گرفتار کر لیا گیا۔ قرآن کسی ایک کا نام واضح نہیں کرتا، صرف اتنا بتاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے بلکہ زندہ اٹھا لیے گئے۔ یہودی ربی اور رومن سپاہی گمراہی میں رہے، اور اس آدمی کو زنجیروں میں جکڑ کر لے جایا گیا۔ وقت گزرتا گیا، اور بیت المقدس کا وہ راز صرف ایک لمحہ نہیں بلکہ ایک سبق بن گیا۔ یہ سبق ہمیں یہ سکھاتی ہے، جب بھی اللہ کے نبی یا کوئی عام انسان اللہ اور اس کے احکام کی بات کرتا ہے، وقت کے فرعون اور تقوی کا لباس پہنے منافق ہمیشہ ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کے دلوں میں حسد اور خون سوار ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی غفلت اور گھمنڈ سے حق کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ رات صرف ایک نبی کے لیے نہیں تھا، یہ ہر مومن، ہر انسان کے لیے سبق ہے۔ حق کا ساتھ دینا ہمیشہ مصیبت سے بھرا ہوتا ہے،